احساس پروگرام جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں. اس پروگرام پہ عمل درآمد کے لیے وسیع پلاننگ کی گئی، ایک خاص منسٹری بنائی گئی تاکہ یہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہو. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا. ایک ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا نظام قائم کیا گیا، مشاورتی کمیٹیاں، عمل درآمد کے سسٹمز، وسیع اصلاحات اداروں میں، اور اس کے بعد یہ ایک بہت ہی بڑا پروگرام جو ہے اس کی ایگزیکیوشن مارز وجود میں آ سکی. اس پروگرام میں 250 سے زیادہ اقدامات ہیں. کچھ اقدامات جو ہیں وہ ادارہ جاتی اصلاحات سے متعلق ہیں، اور کچھ پروگرام جو اقدامات ہیں وہ لوگوں کی فلاح سے متعلق رکھتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا احساس ایمرجنسی کیش، احساس کفالت، احساس وسیلہ تعلیم، احساس نشو و نما، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ، احساس بلا سود قرضہ، احساس آمدن، احساس لنگر خانے، پناہ گاہیں. یہ تمام جو پروگرامز جو ہیں اور اس کے علاوہ کئی دیگر پروگرامز جو ہیں وہ 14 قسم کی ضرورت مندوں کی ضرورت کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں. انتہائی غریب خاندان، غریب خواتین، غریب بزرگ، بیوہ، یتیم، مزدور، معذور، غریب کسان، غریب طالب علم، غریب بیمار، اور حکومت کو غریب دوست بنانے کے لیے یہ پروگرامز بھی ہیں، یہ اصلاحات بھی ہیں. اور اس پہ بہت ہی تیزی سے عمل درآمد ہوا ہے پچھلے دو سال میں. پروگرام کی تشکیل بھی ہوئی، اس سے متعلق انتظامی ڈھانچے بھی بنے، پروگراموں کی تشکیل ہوئی، ان کو پائلٹ ہو کے ان کو اپ سکیل کرنے کے انتظامات ہوئے، اور ساتھ ساتھ وہ ادارہ جاتی اصلاحات بھی پر بھی بڑے تیزی سے کام ہوا. ڈیجیٹل نظام کی بنیاد اور ڈیٹا انالیٹکس کے نظام کو لانے میں بھی بڑی تیزی سے ساتھ ساتھ کام ہوا، کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو احساس سے مستفید ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ اس سے بھی زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں. پاکستان کے لوگوں کو احساس کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہو کہ وہ اپنی خیرات، صدقات، زکوٰۃ جو ہے وہ احساس سے دینا پسند کریں. تو یہ ہمارا پورا ایک ایکو سسٹم جو ہے وہ کوشش ہے کہ ہر پاکستانی جس کو ضرورت ہو اس کے لیے احساس پروگرام میں کوئی نہ کوئی ریمیڈی ہو، اور وہ اس سے مستفید بھی ہو سکیں، ان کے پاس انفارمیشن بھی ہو، جو انفارمیشن ہے وہ ایکسیسیبل ہو، جو سروس ہے ایکسیسیبل ہو، کمپلینٹس جو ہوں وہ بھی ہمارے پاس آئیں اور ان کا جلدی مداوع ہو. تو یہ ویژن ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے تھے لوگوں کو اسکل کیا جائے گا، ابھی تک اس کے لیے کیا کیا گیا؟ سیکنڈلی یہ کہ میری جو انٹریکشن ہے وہ زیادہ عام لوگوں کے ساتھ ہے، پبلک ریویوز میں زیادہ کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ جب عام لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ بات کرتے ہیں روزگار کی، انہیں روزگار دلانے کے لیے کیا کیا ہے، ابھی تک کیا کیا گیا اور نیکسٹ کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک مشین کی طرح ہوتی ہے جس میں بہت سے پرزے ہوتے ہیں، اور ہر پرزے کا اپنا کام ہوتا ہے. تو جو گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایمبٹ میں جو کے دائرہ کار میں جو سکلز ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگز کا مینڈیٹ ہے. ان کے پروگرامز ہیں، انہوں نے بڑی انٹریکٹیو ایپس بنائی ہوئی ہیں، نیفٹیک اس کا ایگزیکیوشن کا ادارہ ہے. مگر مینلی جو سکلز کا جو ایجنڈا ہے وہ پروونشل ڈومین ہے 18ویں ترمیم کے بعد. احساس کے دائرہ کار میں ہمارے 2 پروگرامز ہیں جو لائیولیہڈ کے لیے ہیں. یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ ہم کفالت، تو لوگوں کی کفالت کرتے ہیں، پھر اسکالرشپ سے ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں، نشو و نما سے نیوٹریشن پہ ہیلپ کرتے ہیں. جو لائیولیہڈ کے لیے ایک ہمارا ہے احساس آمدن کا پروگرام، ایک ہے احساس بلا سود قرضہ. احساس آمدن جو ہے اس وقت 375 یونین کاؤنسلز میں ہے، اور اس میں جو ہمارے بینیفیشریز ہوتے ہیں ان کو ایسٹ دیا جاتا ہے. یعنی کہ سلائی مشین، مال مویشی، ویلڈنگ کا سامان، چنچی رکشہ کی باڈی،
اس قسم کارپینٹری کا سامان, اور اس کے ساتھ جو منسلک سکلز ہوتی ہیں ان کی ٹریننگ کی اپرچونٹی ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بلا سود قرضہ ہوتا ہے وہ ہر ماہ 80,000 قرضہ بلا سود قرضہ دیا جاتا ہے, اور اس سے بھی منسلکہ ایک سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلے 6 ہفتے میں ہمارا احساس 1 ونڈو آپریشنز کھل رہی ہیں. احساس 1 ونڈو سے یہ ہوگا کہ اگر میری بہن بیٹھی ہوئی ہے, ان کی کوئی سہیلی جانا چاہتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ احساس میں میری کیا مدد ہو سکتی ہے, تو وہ ہمارے 1 ونڈو سینٹر میں جائے گی, وہ اور ریسیپشن پہ ان کو بتایا جائے گا کہ جی آپ کے لیے یہ آپشنس ہیں, آپ وہاں جائیں. تو اس میں بہت سے ایسے لوگ جو کہ جن کو سکلز کی ونڈوز کا نہیں معلوم ہوتا, وہ اس سے بھی پھر مستفید ہونا شروع کر دیں گے, کیونکہ تمام جو ہماری انفارمیشن ہے, سروسز ہیں, وہ 1 ونڈو کے تھرو, 1 ڈیٹا بیس کے تھرو, 1 ایکو سسٹم کے تھرو پرووائڈ ہوں گی. اور جو ہمارا پہلا جو احساس 1 ونڈو سینٹر ہے وہ ستارہ مارکیٹ میں کھل رہا ہے, اس پہ کام ابھی تیزی سے جاری ہے. تاجو بھائی میرا نام ہے, ضلع لیج رانیہ, 114 چک میرا گھر ہے. میں کو جرنا ہے عمران خان, یہ 7 سال پیسے ملے ہوئے, انہوں نے میں دکان کی تھی ہوئی. کسی 12,000 لیتے سی اما؟ جی 12,000. 12,000 وہ میں کو ملا آئی, میری کھوکھے دی دکان آئی, پاپڑ ٹکی ٹافی رکھی ہوئی ہے. بولا احساس آنا میں کو امداد لیتی ہے, انہوں نے میں کو کرانے دا سامان دیتا ہے. میری دکان کے ہوئے اما کی چینی پتی گھیو مرچ لون ہر شے ہے. تسی گھر وچ بنائی ہیں یا بازار؟ باہر گلی دے وچ, گھر دے باہر گلی. جی ہاں, میں نہائش غریب ہاں, بیوہ ہاں, 3 پتر گٹھے, 3 انجن, میرے بچے ڈھیر. روز کتنا ساڈا؟ پہلے تو 250 تھیندی آئی, ہن 400 450 سیل تھی ویندی ہے. بلا میں 100 کھن لا کے تے 200-300 بلا بھی سٹ کے بلا اضافہ کیتا ہے. لوہے دا سامان رکھا ہے, سبزی رکھی ہے, بلا یہ شئی نال رکھی ہیں بھی, چلو کچھ کا چوکھی جاتی بنجے. بڑی مہربانی, شکریہ ادا کرنی ہاں احساس سالوں دا. ماشاءاللہ دیکھیں ہماری خواتین کتنی ہمت والی ہیں. میں نال امداد کیتی ہے, بیوہ ہمیں. بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی بسم اللہ, میں ضلع لیہ سے 114 چک کا رہنے والا ہوں. نام میرا خضر عباس ہے. احساس پروگرام کی طرف سے میں شکر گزار ہوں. جی میری والدہ صاحبہ کو احساس پروگرام کے پیسے ملتے تھے, اس کی وجہ سے میری والدہ صاحبہ نے دکان کی تھی چھوٹی سی, اس سے 200-250 روپیہ سیل آتی تھی. پھر احساس پروگرام والے نے مزید تعاون کیا ہمارے ساتھ, ہمیں کرانے کا سامان دیا, جس کی وجہ سے اب ہماری سیلری جو ہے 400-500 ہو جاتی ہے. ہم شکر گزار ہیں احساس پروگرام کا, جو اس نے ہمیں سپورٹ کی. اب ہماری غربت جو ہے کم ہو رہی ہے. تو لیا میں جیسے آپ نے سوال کیا تھا نا آمدن پروگرام کا, تو 23 ضلعوں میں ایک لیا بھی ہے, تو غالباً ان کو دکان کا سامان احساس آمدن سے ملا ہوگا. اپوزیشن کی طرف سے بہت زیادہ تنقید آتی ہے کہ جو اسکالرشپس تھیں طلبہ کی وہ ختم کر دی گئی ہیں, اور بیچ میں کچھ اسٹوڈنٹ نے احتجاج بھی کیا کہ ہمیں اسکالرشپس وغیرہ نہیں مل رہی. اس احساس پروگرام کے تھرو ہم جاننا چاہیں گے کہ ابھی تک کتنے جو لوگ ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں. تو یہ ایک بڑا اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے, اور یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اس کے لیے کون سا بندہ ایلیجیبل ہے کہ وہ اسکالرشپس وغیرہ اپنے حاصل کر لے. تو ایک اسٹوڈنٹس کے لیے سوال ہے کہ انہیں یہ کیسے ایک تو اسکالرشپ مل جائے گی, اور کتنے لوگ جو ہیں اس پروگرام سے مستفید ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں. پہلے اعداد و شمار سے بات کر لیتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پچھلے 10 سال میں تقریباً 26,000 اسکالرشپس دی تھیں, اور وہ بھی پوسٹ گریجویٹ اور ایم فل پی ایچ ڈیز کے لیے, جن کا غریب آدمی کی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے بہن بھائی جو ہیں وہ ضرور اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہوں گے, کیونکہ وہ میرٹ بیسڈ اسکالرشپ تھی, اس میں نیڈ فیکٹر نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے نا, آپ کا بھی کوئی بھائی ہوگا وہ بھی اس کے لیے کوالیفائی کرے گا, آپ کی بہن ہوگی وہ بھی کوالیفائی کر دے گی, کیونکہ جو جتنا زیادہ سوشلی اسٹرانگ ہوتا ہے obviously اس کے چانسز بھی اسکالرشپس لینے کے بہتر ہوتے ہیں. اگر آپ خالی میرٹ دیکھیں, 26,000 10 سال میں, ہم نے صرف پچھلے 1 سال میں 50,700 اسکالرشپ دی ہے, انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دی ہے, میرٹ اینڈ نیڈ بیسڈ دی ہے. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام ہے. اور یہ جو خالی انڈر گریجویٹ اسکالرشپ جو ہے, یہ
4 سال میں 200,000 اسکالرشپس یعنی کہ 2 لاکھ اسکالرشپس ہم نے دینی ہیں. آن ٹریک ہے, 50,000 پہلے سال کی دی جا چکی ہیں. تو اس کے علاوہ احساس میں جیسے میں نے کہا نا کہ احساس کے گولز ہیں, 7 گولز ہیں, پھر گولز کے نیچے پروگرامز ہیں, پروگرامز کے نیچے ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں. 7 میں سے ایک گول ہے 5 ملین اسکالرشپس کا. اس 5 ملین میں 2 لاکھ ہی ہیں اور باقی 4.5 ملین جو ہیں وہ وسیلہ تعلیم کی پرائمری اسکول کے لیے اسکالرشپس ہیں. تو یہ تمام جو اسکالرشپ کا جو ایکو سسٹم ہے وہ ہم نے پور کیا کہ جو ضرورت مند ہو, نیڈ اینڈ میرٹ کو ملا کے, صرف میرٹ کو دیکھ کے نہ دیا جائے, کیونکہ جب میرٹ کو دیں گے تو وہ تو سب امیر لوگوں کے بچے لے جائیں گے, کیونکہ ان کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے ان لائف, ان کی انگریزی بہتر ہوتی ہے, وہ بہتر اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں, ان کی مائیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ٹیوشنز لے سکتے ہیں. غریب کا بچہ تو میرٹ اسکالرشپ میں پیچھے رہ جاتا ہے نا. السلام علیکم, میرا نام لائبہ اکرم ہے اور میں کلر سیدا سے بلانگ کرتی ہوں اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرے فادر بیمار ہو گئے, بہت زیادہ کینسر کے پیشنٹ تھے. ایک ایسا اسٹیپ آیا تھا کہ فادر نے کہا کہ چھوڑ دو, مجھ سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں اب دیکھ لو کہ میری سچویشن کیا ہے, بیڈ پہ ہوں اور نہیں ہو رہا, نہ ہی گھر تھا اپنا. کون سی ایئر میں تھی جب آپ کو اسکالرشپ؟ میرا 3rd سیمسٹر تھا. آپ کا 3rd سیمسٹر, 3rd ایئر. 3rd. تو پھر میرے فادر نے کہہ دیا تھا کہ جاب نہیں ہے, کام نہیں کر سکتا, تمہارا ہی میں فی کیسے پے کروں گا. تو کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 2 ہی سسٹرز ہیں اور میری مدر چل نہیں سکتی, ان کی بھی مطلب کہ پرابلم ہے بیک بون کی. میں نے ایک دن اپنے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے احساس کا پوسٹر دیکھا, تو میں گھر گئی اور میں نے اپلائی کیا اس میں, اور تو لک تھی کہ میرا سلیکشن ہوگی اور میرا نام آ گیا. اور میں نے اپنے فادر کو بتایا, وہ بہت خوش ہوئے. تو میں اس کی وجہ سے, احساس کی وجہ سے میں اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر پائی. ایٹ لیسٹ کہ میرا وہ برڈن اتر گیا کہ میں اپنی فی جو ہے نہیں دے پا رہی تھی اور اپنی ایجوکیشن جاری رکھ رہی ہوں اس کی وجہ سے. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کتنی آگے جائیں گی انشاءاللہ. آئی ٹرائی مائی بیسٹ. السلام علیکم, میرا نام ناصرہ ہے اور میں گلگت بلتستان سے بلانگ کرتی ہوں. فرسٹ آف آل میں پی ایم کا اور اس احساس انڈر گریجویٹ پروگرام کا ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے میری ہیلپ کی ایجوکیشن کو آگے جاری رکھنے کے لیے. پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ تمام بچوں کو جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن تک لے کے جائیں. آپ کے بھائی ہیں یا؟ ہاں جی, ماشاء اللہ سے 5 بہنیں 2 بھائی ہیں. سو پیرنٹس کا ہے کہ سب کو کم از کم انٹر تک ایجوکیشن میں ہیلپ کر سکیں. تو یہ کہ آگے کے ایجوکیشن کے لیے میں پی ایم کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو. میں فیڈرل یونیورسٹی سے بلانگ کرتی ہوں, اس میں اسٹڈیز کرتی ہوں. تو میرے بھی فادر کی بیماری کی وجہ سے بابا نے جاب چھوڑ دی تھی, سو میں فیس نہیں پے کر سکتی تھی. تو مجھے احساس کی طرف سے اسکالرشپ ملا, میں نے اپنی آگے اسٹڈیز فردر کنٹینیو کی. آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ میں CS کر رہی ہوں, BScs کر رہی ہوں. بیسٹ آف لک. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, بڑا ہی بیسک سا سوال ہے کیونکہ پولیٹیکل اپوننٹس جو ہیں, سیاسی مخالفین جو ہیں, وہ بھی یہ بات کرتے ہیں اور کسی حد تک گراس روٹ لیول پہ بھی یہ پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نئی پیکنگ میں یا نئی برانڈنگ میں پیش کیا جا رہا ہے. تو کن کن طریقوں سے یہ جو پروگرام ہے, احساس پروگرام, اس سے ڈفرینٹ ہے؟ اور سیکنڈ پارٹ میرے سوال کا یہ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا, اس میں بھی انہوں نے یہ بات ریپیٹ کی ان کی نیو ایئر ریزولوشن کے حوالے سے کہ 2021 کے اینڈ پہ کوئی بھوکا نہیں سونا چاہیے. تو کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہو سکتا ہے ان ایئر 2021؟ جی, کوئی بھوکا نہ سوئے جو ہے, پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. وہ وزیر اعظم نے اس سال کا ان کا ریزولوشن ہے, انہوں نے ہمیں پالیسی ڈائریکشن دی ہے. اس کی ایگزیکیوشن, اس پالیسی کی ایگزیکیوشن کے اوپر کام بہت تیزی سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ اس پہ اس سال پوری طرح عمل درآمد ہوگا. وی فنڈامنٹلی بلیو کہ یہ جو انہوں نے گول سیٹ کیا ہے یہ ایمبیشس گول ہے, مگر یہ اٹس انٹائرلی پاسبل ٹو اچیو اٹ. دیکھیے, کوئی بھوکا نہ سوئے کا جو ضرورت ہے وہ زیادہ شہروں میں ہے, کیونکہ گاؤں میں اپنے ایک سیفٹی نیٹ ہوتے ہیں, لوگوں کے حجرے ہوتے ہیں, ان کے حجرے کی ایکویولنٹ چیزیں ہوتی ہیں. اور رورل ایریاز میں یہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہنگر کا جو ایشو ہے یہ شہروں کا زیادہ پرابلم ہے. لوگ پسماندہ علاقوں سے شہروں میں آتے ہیں روزگار کی تلاش میں, روزگار ان کو دہاڑی ملتی ہے نہیں ملتی,
اور آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ ہم نے احساس لنگر خانے پورے ملک میں ان کو کھولنے کا کام جاری ہے. پناہ گاہیں ہیں جہاں پہ لنگر چلتے ہیں, اور I'm sure آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کتنی اہم انٹرونشن ہے جو آج پچھلے 70 سال میں نہیں ہوئی تھی, کہ کوئی مومن ڈسٹرکٹ سے, اورکزئی ڈسٹرکٹ سے, لیا سے, کوئی پسماندہ ترین راجن پورے علاقے سے کوئی آتا ہے مزدور, اور اس کو 4 دن مزدوری نہیں ملتی, وہ فٹ پاتھ پہ سوتا ہے, اس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے. اور اگر اس کو آپ گرم بستر سردی میں دے دیں, صبح گرم ناشتہ دے دیں, رات کو گرم کھانا دے دیں, تو یہ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے, اور اس ایک خاندان کے لیے کتنی بڑی یہ سروس ہے. تو انشاءاللہ اب ہم اپنے وہ کوئی بھوکا نہ سوئے کے بینر کے تحت اس کام کو جو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اس کا پائلٹ بہت جلدی آ جائے گا, اور پھر اس پیٹرن پہ ہم اس کو تمام شہروں میں ریپلیکیٹ کریں گے. دوسرا آپ کا جو سوال تھا مخدوم صاحب, بسپ کا, دیکھیے یہ ایک بڑی مس انڈرسٹوڈ چیز ہے. بسپ ایک ادارے کا نام ہے, وہ آج بھی ویسے ہی کھڑا ہے. احساس ایک امبریلا میسو پروگرام ہے, اس میں 250 سے زیادہ کمپوننٹس ہیں, اور اس میں سے 7 جو ہیں 7 out of 250 ان پہ عمل درآمد کی رسپانسبلٹی بسپ پہ ہے. احساس کفالت, ایمرجنسی کیش, احساس نشو نما, وسیلہ تعلیم جو ہیں, یہ پروگرامز بسپ سے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ HEC سے ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. احساس آمدن جو ہے وہ پاکستان پاورٹی الیویشن فنڈ سے ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. احساس بلا سود قرضہ پاکستان پاورٹی الیویشن فنڈ سے ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. لنگر جو ہیں, احساس لنگر, وہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر پارٹنر ہے. جو پناہ گاہیں ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس ایگزیکیوٹ کرتی ہیں یا بیت المال ایگزیکیوٹ کرتا ہے, جو بھی احساس کا ایک ادارہ ہے. دارالاحساس آرفنیجز جو ہیں وہ بیت المال ایگزیکیوٹ کرتا ہے, اور the list can go on and on. تو یہ سمجھنا کہ احساس BISP کی ری برانڈنگ ہے, یہ 500% غلط ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو احساس کی ABC ہی نہیں معلوم. احساس کی ایک اسٹریٹجی ہے جو پبلک ڈومین میں ہے, اس پہ پبلک کنسلٹیشن ہوئی بھی ہے, اور اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ احساس کیا ہے, اس کی ایگزیکیوٹ, اس کے گولز کیا ہیں, گولز کے نیچے پروگرامز کیا ہیں, پروگرامز کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز کیا ہیں, اور ان بہت سی ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز میں سے جو 7 جو پروگرامز ہیں وہ BISP سے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. جی السلام علیکم, میرا نام عامر ندیم ہے, جہلم سے ہوں. میں چوک ورکر ہوں, G94 پشاور موڑ پناہ گاہ میں رہتا ہوں. تو الحمدللہ پینٹر ہوں میں, تو بہت ہی ایکسیلنٹ کام ہے یہ. میں نے فیل کیا ہے کہ اگر میں پرائیویٹ ادھر اسلام آباد میں رہوں تو بہت ایکسپینسو ہے. تو پناہ گاہ میں رہتا ہوں, کام کرتا ہوں. تو بیت المال والوں نے بہت اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کو کھانے کی کوالٹی کیسے ہوتی ہے تو بہت اچھا ہے. بریک فاسٹ بھی دے رہے ہیں, لنچ بھی دے رہے ہیں, ڈنر بھی دے رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور سیٹسفائیڈ ہیں. السلام علیکم, ڈاکٹر ثانیہ بختاور محمود پرو پاکستانی سے. ڈاکٹر ثانیہ, میرا سوال آپ سے احساس پروگرام کی ٹرانسپیرنسی سے ریلیونٹ ہے کہ آپ کے سسٹم, احساس پروگرام کے سسٹمز کتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں. بیکاز واٹ ایف اگلی گورنمنٹ PTI کی نہیں ہوتی, احساس پروگرام تب تک رہنا چاہیے جب تک غربت جو ہے وہ پاکستان کا ایک مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتی ہے بالکل, اور وہ سارے جو سٹیپس ہیں گورنمنٹ کی اپروولز کے, اس کو کسی کو ہم سائڈ سٹیپ نہیں کرتے. آج تک ہم احساس پروگرام کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس میں ہم نے وزیر اعظم اور کابینہ کو جا کے کہا کہ جی بڑی ایمرجنسی ہے, آپ اس رول کو سائڈ سٹیپ کر دیں. جب احساس ایمرجنسی کیش بھی ہو رہا تھا اس وقت بھی, اور اتنا جو پریشر کا وقت تھا, اتنا انسرٹن وقت تھا, اس وقت بھی ہم نے کوئی رول, کوئی پروسیس سائڈ سٹیپ نہیں کیا. یہ تو نمبر 1. دوسرا یہ کہ جب احساس کا کوئی نیا پروگرام آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں پروسیس لیول, اس کی ڈیزائن لیول کمیونیکیشن کریں ٹرانسپیرنٹلی. تو یہ 2 باتیں ہوں گی. اور پھر تیسری چیز یہ کہ جو اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں اور جو حقداروں کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان کو ہم پبلک کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمرجنسی کیش اور
کفالت کا ایک پورا ڈیش بورڈ ہے، اور اس ڈیش بورڈ پہ جب آپ جائیں تو آپ کو پروونس وائز ڈیٹیل ملے گی، پیسہ کس پروونس میں کتنا جا رہا ہے، پرسنٹیج کتنی ہے، اور وہاں پہ حقدار لوگ کتنے ہیں. پھر نیچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی ڈیش بورڈ پہ، یہ پبلک ڈیش بورڈ ہے، آپ ابھی اپنے فون کھول کے اس کو نکال سکتے ہیں. اور نمبر 4 آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ ہر چیز آئی اپڈیٹ مائی ٹویٹر ہینڈل کی، جی آج میں اس سے ملی، اس وجہ سے ملی، یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. جو ہمارے ڈرائنگ بورڈ ہوتے ہیں اس تک تو میں پبلک کر دیتی ہوں کہ جی ایک چیز اس طرح کنسیپچلائز ہوتی ہے. تو ملٹی پرونگڈ اپروچ ہے ٹو ٹرانسپیرنسی. السلام علیکم، لیاقت علی، میرا تعلق مانسرا سے KP کے. میرا یہ بیٹا جو میرے ساتھ بیٹھا ہے تھیلسیمیا کا پیشنٹ ہے. پیشنٹ کو 12 مہینے میں خون لگتا ہے. بار بار خون لگنے کی وجہ سے ایک مریض کے جسم میں آئرن فولاد زیادہ ہو جاتا ہے. فولاد ہے وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے اس تھیلسیمیا پیشنٹ کے لیے. اگر فولاد نہیں کنٹرول کریں گے بچے کی تیلی بڑھ جاتی ہے، بچے کے گردے پہ بھی اثر ہوتا ہے، جگر پہ بھی اثر ہوتا ہے. وہ جو خون ہم لوگ بلڈ جو بچے کو 1 مہینے میں 1 دفعہ لگاتے ہیں، اور اگر فولاد کنٹرول نہ ہو تو وہ مہینے میں 4 دفعہ بھی لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہتر سمجھتے ہیں. اس فولاد کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے لیے مہنگی میڈیسن ہوتی ہے، مہنگی، جو پر ڈے کی ایک بچے کی ڈوز بنتی ہے میکسیمم 700-800، منتھلی 20 سے 25 ہزار، جو کوئی بھی غریب آدمی نہیں خرید سکتا. جب میں نے اس کی میڈیسن شروع کی تو میں بھی نہیں خرید سکتا، میں نے بیت المال سے رجوع کیا. اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاں نہیں، مجھے بڑی خوشی ہے، بچے سے میں پہلے بھی ملی تھی اور بڑا خوشی ہوئی کہ یہ ماشاءاللہ ہیلدی ہے. آپ آنے کا بہت شکریہ. فیصل تارڑ، میں یوٹیوبر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ احساس کو غیر سیاسی کس طرح سے بنایا جائے؟ کیا یہ غیر سیاسی ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے جو کارڈ تھے وہ بہت سارے MNAs اور منسٹرز کی بیویوں کو بھی ملے اور وہ ان سے پیسے لیتی رہیں. تو اس کو کیسے غیر سیاسی بنایا جا سکتا ہے؟ یا کیا یہ غیر سیاسی ہے کہ ہر پارٹی کا بندہ جا سکتا ہے جو مستحق ہے؟ آپ اس کو آن گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں. آپ نے ایمرجنسی کیش، کیونکہ وہ ابھی حال ہی میں ہوا ہے اور بہت بڑا پروگرام ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ جو اس کی فیصلہ سازی تھی، اس کا جو پروسیس تھا، اس میں ہیومن ڈسکریشن کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. وہ تمام ایک قواعد و ضوابط کے مطابق اور ڈیٹا کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے تھے، اور سب آٹومیٹڈ تھے. کہ 8171 سے میسج آیا، اس نے 7-8 ڈیٹا بیسز کو ہٹ کیا اور اس آٹومیٹکلی فیصلے ہوئے اور لوگوں کو میسج چلے گئے. اگر میں ایک بینیفیشری اس میں ڈالنا چاہتی، ایک بینیفیشری کو نکالنا چاہتی تو میں نہیں نکال سکتی تھی. اور ہم نے اس کو اسٹرکچر ہی ایسے کیا تھا. اور آپ نے آن گراؤنڈ دیکھا کہ جو لوگ پیسے لینے جا رہے تھے، کسی کا ایک پارٹی سے تعلق تھا، کسی کا دوسری. اور دیکھیے ہمارے جو میں کہوں گی جو ہمارے جو صارفین ہوتے ہیں وہ بیچارے اتنے مجبور لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ پالیٹکس کرنے کی ٹائم ہی نہیں ہوتا. مگر اگر کوئی کسی کا کارکن تھا، کوئی وہ تھا، تو آپ نے دیکھا کہ ہر جو سیاسی افیلیشنز کے لوگ ایمرجنسی کیش لے رہے تھے. اور سب سے زیادہ اس کا ایمرجنسی کیش میں پروف یہ تھا کہ جب ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا April 2 والی میری جو ویڈیو تھی، اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو اس میں میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ جو صوبوں میں جو ایلوکیشن تھی، یعنی کہ صوبوں میں جو حصے بانٹے گئے تھے، وہ NFC وارڈ کی پاپولیشن کے مطابق بانٹے گئے تھے کہ جی سندھ کا اتنا ہوگا، پنجاب کا اتنا ہوگا، KP کا اتنا ہوگا. اور اس پہ سب اگری تھے، کابینہ نے بھی اگری کر دیا، میں نے ویڈیو بھی پبلک کر دی، وزیر اعظم نے بھی اپروول دے دی. مگر جب 8171 کی اسکیم چلی اور 8171 سے جب میسیجز آئے اور ڈیٹا کی جانچ پڑتال ہوئی تو ہمیں آخر سے تھوڑا پہلے یہ پتا چلا کہ سندھ کے جو لوگ تھے وہ ان کی سب سے زیادہ ریلیٹیو ٹو دا پاپولیشن ان کا وہ شیئر تھا، مگر ان کے جو حقدار لوگوں کی جو پرسنٹیج تھی وہ 31% تھی. تو ہم نے وزیر اعظم کو جا کے یہ بتایا کہ جی سندھ جو ہے وہاں ایک اپوزیشن حکومت ہے، مگر ادھر سے حقدار لوگ زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ غربت وہاں زیادہ ہے. اور وزیر اعظم اس وقت یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں جی اپنے فارمولے پہ ہی رہو، مگر انہوں نے کہا کہ آپ جہاں سے حقدار لوگ آ رہے ہیں آپ ان کو بغیر کسی سیاسی ان کی ہیلپ کریں.
اور احساس ایمرجنسی کیش کی پر جب عمل درآمد ہو رہا تھا، کیونکہ یہ 5 مہینے کا سلسلہ تھا اور ہم بار بار ان کو بریفنگ دینے جاتے تھے، اور ہر بار وہ یہی مجھ سے ایک سوال پوچھتے تھے کہ کبھی اس میں کوئی سیاسی انفلوئنس مت آنے دینا. تو احساس کے تمام جو پروگرامز ہیں وہ بالکل ہی غیر سیاسی بنیاد پہ چل رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے جو ہمارا جو ایک نیا پروگرام آ رہا ہے احساس تحفظ، اس میں بھی کیو مینجمنٹ ہوگی کہ لوگوں کو یہ پروڈوگیٹو ہوگا کہ وہ ٹیکسٹ میسج بھیجیں کہ جی مجھے ضرورت ہے، مگر کیو ہوگی، اور کیو جو ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوگی، کہ ایسے نہیں کہ چوتھے نمبر پہ میرا کوئی جاننے والا ہے تو اس کو میں آگے کر دوں، یا مخدوم صاحب کا کوئی 10ویں نمبر پہ جاننے والا ہے تو یہ مجھے فون کریں اور میں. تو احساس میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اس قسم کی سیاسی انفلوئنس کوئی نہیں ہے. کچھ ہمارے پروگرامز ہیں جو فری واک ان ہیں، لنگر ہے، پناہ گاہ ہے، جو بھی ضرورت مند ہے اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ دیا، اس کو بستر بھی مل گیا، رات کا کھانا بھی مل گیا. جو پیسے دیے جا رہے ہیں اسکالرشپ میں، وسیلہ تعلیم میں، کفالت میں، ایمرجنسی کیش میں، نشو و نما میں، وہ سب کرائیٹیریا بیسڈ ہیں، سب رول بیسڈ ہیں، سب آٹومیٹک ڈیسیجن میکنگ ہے. اور ہم کانشیسلی جب ہم چیز اسٹرکچر کرتے ہیں تو ہم یہ ماڈل کرتے ہیں. آپ کو نے دیکھا ہوگا میں بورڈز پہ بہت ماڈلنگ کرتی ہوں کہ جی اس میں کرپشن کیسے ہو سکتی ہے، اس میں کرپشن کے 10 راستے کیا ہیں، ہاں اس کو کیسے بند کرنا ہے، اس میں سیاسی مداخلت کے کیا راستے ہیں، اور کیا ہمارے سسٹمز ایکٹیو ہیں کہ ہم اس کا راستہ بند. تو آئی کین ایشور یو کہ اس میں ہاں غلطیاں ضرور ہوتی ہیں آپ سے، مگر سیاسی مداخلت کا کوئی راستہ اس میں رکھا نہیں گیا. السلام علیکم. شانگلی الپوري بنجر کلمه تاسو پښتو وای لږ ورور په زور بوای. زه کولی مزدوري مو کوله بلوچستان کې کوټ کې او په دې بټاباد منصره منی دغه نو رسته بیا دا احساس پروګرام د موږ سره دغه کړم همدردي وړه 15000 روپۍ لکړي هغه ځان موږ دکان وکړو او کورته نه دی کې آټا چینی ای سبزی قرضه وروانی وستو گزارونی کرده زن شپږ 200 روپۍ دیړي رات پکې پاتې کیږي. بس تاسو هم خوشاله؟ موږ ډېر خوشاله وکړو. ډېره خبره ده. د دکان لوی به تاسو څنګه نور شیونه به پکې اچوي؟ او د شته کوم چې خرڅ شي څه کته غونه بیا په دغه نه راوخلو نسیا راوخلو هغه چې خرڅ شو دغه پیسې ته به لاندې کو د ستر کوم کار کو. ډېره کار روان کړی. ډېره مهرباني. میم میرا سوال چائلڈ لیبر کے بارے میں. ایز آف ناؤ ہم دیکھتے ہیں کاؤنٹلیس چلڈرن پاکستان میں مائننگ فیکٹریز، برک فیکٹریز اور ایون ڈومیسٹک سرونٹس کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو کیونکہ احساس پروگرام ایک روشن مستقبل پر بلیو کرتا ہے، تو گورنمنٹ کا کیا لائحہ عمل ہے کہ چائلڈ لیبر کو کم کیا جائے اور ان بچوں کو ایجوکیشن کی راہ پر گامزن کیا جائے؟ آپ کا بھی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے چائلڈ لیبر کے اوپر گورنمنٹ کا ایک بل ہے جو منسٹری آف ہیومن رائٹس لائی ہے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا. احساس کے دائرہ کار میں چائلڈ لیبر سے متعلق 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ بیت المال چائلڈ لیبر کے جو بچے چائلڈ لیبر کو فورس کیے جاتے ہیں ان کے لیے سکولز ہیں اسپیشل. اور نمبر 2 ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہے وسیلہ تعلیم ڈیجیٹل، جس کو ہم نے 50 ڈسٹرکٹ سے بڑھا کے پورے پاکستان میں کر دیا ہے. اور اس میں بچیوں کے پڑھنے کے لیے 2000 روپے پر کوارٹر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ سیمائی، اور لڑکوں کے پڑھنے کے لیے 1500 روپے پر فی کوارٹر دیے جاتے ہیں، تاکہ اگر ان کے ماں باپ ان کو پڑھا نہ سکیں. کیونکہ بہت سے ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فیس ہے، بچے کو رکشے میں بھیجنا پڑتا ہے، اس کے پیسے لگتے ہیں، یونیفارم کے پیسے نہیں ہیں، اسکول کا بستہ ہے، کاپیاں لینی ہیں، پینسلیں لینی ہیں، اور ہمارا تو اگر ایجوکیشن فری بھی ہے پھر بھی ہمارا خرچہ لگتا ہے. تو ہم نے اس کو ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ ایسے ماں باپ کا خرچہ کیا آئے گا. اور یہ پروگرام ہم نے 2 سال کے ریفارم کے بعد اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل کر کے اس کو پورے پاکستان میں جو بھی خاندان احساس کے فریم ورک میں حقدار ٹھہرائے جاتے ہیں ان کے پرائمری اسکول کے جو بچے ہیں ان کو یہ سہولت دی جاتی ہے کہ ان کے ماں باپ یہ وظیفہ لے لیں، تاکہ وہ اگر بچے کو خرچے کی وجہ سے نہیں پڑھا رہے تو کم از کم وہ چیز دور ہو جائے. السلام علیکم، میرا نام سعدیہ ہے، میں علی پور فرائی سے ہوں. میرے 2 بیٹیاں، ایک بیٹا وہ پڑھائی میں کر رہا ہے
कमाई इतनी नहीं है, शोहर बूढ़े हैं और बीपी का मसला है। प्राइवेट नौकरी करते थे, छोड़ दी, अब ख़त्म हो गया उसका, नौकरी ख़त्म हो गया, घर में हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का मसला है। एक 10वीं क्लास में पढ़ता है, 2 जो है वो एक 6वीं में, एक 8वीं में पढ़ती है। किताबों का भी मसला होता है, किताबें मुफ्त मिल जाती हैं गवर्नमेंट के स्कूल में, एक प्राइवेट है उसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। मुझे पहले 5,000 मिलता था, कोई गुजारा नहीं सही होता था। मैंने अभी जो मुझे 12,000 पिछले साल मिला था, मैंने अपना शॉप छोटी सी निकाली है, वो लेडीज़ सामान रखती हूँ और थोड़ा बहुत उनका काम करती हूँ, अच्छा गुजारा चल जाता है। रेडी नहीं, ऊन का काम करती हूँ, घर में शॉप है छोटी सी, ऊन का काम जी, थोड़ा सा शुरू किया है इसी पैसों से बनाती हैं जी, इसी पैसों से, एहसास प्रोग्राम के पैसों से मैंने किया है शुरू। तो आपने ऊन के गोले खरीदे थे? जी, लच्छे लेते हैं हम। लच्छे लेते, तो आप स्वेटर खुद बुनती हैं? जी, थोड़ा बहुत काम खुद कर लेती हूँ और कराती भी हूँ थोड़ा बहुत। इन पैसों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इमरान खान का भी, कि ये प्रोग्राम शुरू किया, हमें पैसे मिलते हैं तो ये हमारा गुजारा अच्छा चल रहा है। मैडम, वज़ीर आज़म की जो पहली तरजीहात थी उसमें जो मेल न्यूट्रिशन का इशू है वो नज़र आता था, तो आपका जो एहसास नशोनुमा प्रोग्राम है इसमें अभी तक कितनी कामयाबी मिली है, और जो इस नशोनुमा प्रोग्राम में जो अमाउंट आप लोगों को देते हैं, इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो उसी काम के लिए जो है वो सर्फ होती है? जी, सबसे पहले तो देखिए, जो मेल न्यूट्रिशन है वो बहुत तरह की होती है। उसमें एक जो मेल न्यूट्रिशन है जो सबसे ही ज़्यादा सीरियस होती है वो स्टंटिंग होती है, यानी कि एज के मुताबिक कद का ना बढ़ना, और ये खाली कद का ही बढ़ना कम नहीं रह जाता, इससे दिमागी भी, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो भी इफेक्ट होती है। तो हमें तहकीक ने ये बताया है कि आज की दुनिया, और आप तो माशाल्लाह सब डिजिटल इकोसिस्टम से आपका ताल्लुक है, आज की दुनिया और ख़ास तौर पे जो कल की दुनिया है, उसमें अगर किसी मुल्क का जो वेल्थ है, यानी कि जो असल उसका सरमाया, वो लोग हैं, वो फिजिकल कैपिटल नहीं है, वो उसके लोग हैं। और अगर ऐसे माहौल में किसी मुल्क की आधी आबादी स्टंटिंग का शिकार हो तो ये एक बड़ी सीरियस मसला है। वज़ीर आज़म ने अपनी पहली स्पीच में एक्सरे उठा के इस चीज़ को उजागर किया था, और गालिबन वो दुनिया में पहले हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं जिन्होंने ऐसी प्रायोरिटी सेट की थी। अब मेल न्यूट्रिशन के बहुत फैक्टर्स हैं, स्टंटिंग के मल्टी फैक्टोरियल है, कहते हैं कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डेप्रिवेशन। उसमें पावर्टी, इलिटरेसी, गंदा पानी, पुअर सैनिटेशन, हाउसिंग, लिविंग कंडीशंस, माँ की शरह ख्वानदगी, ये सब चीज़ें प्ले अप करती हैं। तो बहुत से इदारों का इसमें काम और अमल दखल आ जाता है, बहुत सी पॉलिसीज़ का अमल दखल आ जाता है। एहसास की हद तक जो सोशल प्रोटेक्शन की अम्ब्रेला के नीचे आप कर सकते हैं, वो एक बहुत अहम चीज़ आप कर सकते हैं कि आप स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन फूड जो है उसको आप लोगों को उस तक रसाई उसकी यकीनी बनाएं। और उसके लिए जब मैंने चार्ज लिया था तो पहले ही हमने प्लानिंग शुरू कर दी थी, और आज मुल्क के 13 अजला में 48 जो सेंटर्स हैं वो काम कर रहे हैं एहसास नशोनुमा सेंटर्स के नाम से, और इंशाल्लाह उनकी तादाद को बढ़ाया भी जाएगा। और ये ग्लोबली पहली दफ़ा है कि स्पेशल न्यूट्रिशन फूड को कैश ट्रांसफर्स के साथ कंबाइन किया गया है कि जी जो एहसास की हकदार फैमिलीज़ हैं वो ख़ास ग़िज़ा भी ले लें। 3 महीने के पैकेट्स होते हैं, उसमें 90 सैशेज़ होते हैं, औरतों के लिए, हामला ख़वातीन के लिए और किस्म के सैशेज़ होते हैं, बच्चों के लिए और किस्म के सैशेज़ होते हैं, और साथ उनको पैसे भी दिए जाते हैं। लड़कियों के लिए 2,000 रुपये से एमआई, लड़कों के लिए 1,500 रुपये से एमआई। हमारी तहकीक हमें ये बताती है कि घरानों में जो हम कैश देते हैं, चाहे वो कफ़ालत हो, चाहे वो हम नशोनुमा के दायरे कार में दें या एमरजेंसी कैश का जो एक्सपीरियंस था, 97% उसकी यूटिलाइजेशन जो होती है वो फूड रिलेटेड होती है, मतलब या राशन या खाने से रिलेटेड होती है। मगर अगर वो इस पे ना भी इस्तेमाल करें और वो किसी गांव में रह रहे हैं और उनकी अपनी फसल है, अपनी सब्जी लगाई हुई है, फिर भी वो किसी अहम ज़रूरत पे वो उस चीज़ को लगाएंगे, विच इज़ फाइन विद अस। खास के प्रोग्राम में बहुत सारी जो चीज़ों में एनरोल होने के लिए शनाख्ती कार्ड की तो शर्त है, तो उन लोगों को सिस्टम में लाने के हवाले से, क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन भी कहता है
کہ ہمارے جو ووٹر جو اتنا جو جینڈر گیپ ہے ووٹر لسٹ میں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شناختی کارڈ خواتین نہیں بنواتی. تو اس حوالے سے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ احساس کے تمام جو پروگرام ہیں ان میں شمولیت کے لیے شناختی کارڈ بہت ضروری ہے، اور احساس کے سروے میں آنے کے لیے بھی شناختی کارڈ ضروری ہے. تو جیسے آج صبح ہماری میٹنگ تھی، ہم دیکھ رہے تھے کہ 2.3 ملین یعنی کہ 23 لاکھ نئے حقدار، ابھی جو 65% سروے مکمل ہوا ہے، اتنے لوگ حقدار سامنے آئے ہیں، مگر بہت سو کی گھروں میں جو خواتین ہیں ان کے شناختی کارڈ نہیں ہیں. تو اب ہم بار بار یہی کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ شناختی کارڈ لازمی بنائیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ وظیفہ لے نہیں سکیں گے. جی السلام علیکم، میرا نام منیر احمد ہے. میرا تعلق KP کے صوابی سے ہے اور یہاں کرنا پل اسلام آباد میں میری رہائش ہے. میرے 3 بچے جو پیدائشی طور پہ معذور تھے، کوبڑے پن کا شکار تھے. میں نے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے پولی کلینک اسپتال ڈاکٹر جنید صاحب کو دکھایا. انہوں نے کہا کہ ان کا آپریشن ہوگا اور تقریباً 8 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، یہ نارمل ہو جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو افورڈ نہیں کر سکتا، میرے اتنے جو ہے وہ وسائل نہیں ہیں. انہوں نے مجھے بیت المال کا راستہ بتایا اور میں نے اپلیکیشن لکھی. بیت المال سے 6 لاکھ روپے کا چیک جاری ہوا ہے میرے بچوں کے لیے، جس میں 2 بچوں کا میرا آپریشن ہو گیا اور تیسرے بچے کا آپریشن اس لیے نہیں ہو سکا کہ ان کو سانس کا پرابلم ہے، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کا آپریشن ناممکن ہے، اس لیے کہ 8 گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے اور 8 گھنٹے تقریباً 10-12 گھنٹے بچہ بے ہوش ہوتا ہے، تو اتنی بے ہوشی نہیں برداشت کرتا. تو میں شکر گزار ہوں پاکستان بیت المال کا اور ان ڈاکٹرز کا اور وزیر اعظم پاکستان کا، جن کی محنتوں سے اور کاوشوں سے میرے بچوں کا علاج ہو سکا اور میرے بچے معاشرے میں صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. السلام علیکم میم، میرا نام ہینا چودھری ہے اینڈ آئی ایم ریپرزینٹنگ سیاست.pk. پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا کہا جا سکتا ہے کہ سماجی تحفظ کا یہ پروگرام ہے. سوال آپ سے یہ ہے، کیونکہ اس پروگرام کا جو فوکس ہے وہ غریب طبقے پہ ہے، کہ پسا ہوا طبقہ اس کو اپلفٹ کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، یعنی کہ نیشنل پاورٹی لائن میں جو پاکستان کے جو نیچے لوگ فال ان کر رہے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، کہ کیسے ان کی اپ گریڈیشن ہو سکتی ہے، مالی حالات ہوں یا پھر پڑھائی کی بات کی جائے. معاشرے کے وہ افراد جن کو ہم سفید پوش لوگ کہتے ہیں یا پھر مڈل کلاس لوگ ہیں، ابھی کورونا میں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے سفر کیا، بہت سارے لوگوں کو اخراجات کی تنگی فیل ہوئی، یعنی کہ کچھ مالی حالات کی تنگی فیل ہوئی. آپ کا ارادہ ہے آگے جا کے ایسے افراد کو بھی، معاشرے کے جو مڈل کلاس ہے یا پھر جو سفید پوش لوگ ہیں، ان کو اس پروگرام میں لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جب کووڈ کی ایمرجنسی تھی تب تو کیونکہ ہم نے 15 ملین فیملیز کو سپورٹ کیا اور پاکستان میں تخمینے کے مطابق 36 ملین فیملیز ہیں، تو بہت سے سفید پوش فیملیز نے اس سے مستفید وہ ہوئے تھے، اور ہماری انٹینشن بھی یہ تھی کہ سفید پوش فیملیز اس سے مستفید ہوں. احساس کی پروڈکٹس جو ہیں، اب ان کا دائرہ کار بڑھانا کہ زیادہ فیملیز اس سے مستفید ہوں، وہ ایک بجٹری ڈیسیجن ہوتا ہے. اور ہماری کانسٹنٹلی جو ہم پش کرتے ہیں، ہم وہ یہی کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ فیملیز کے لیے بجٹ دیا جائے. جب زیادہ فیملیز کے لیے بجٹ ملے گا تو دائرہ کار بھی وسیع ہوگا اور زیادہ سفید پوش خاندان جو ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے کچھ پروڈکٹس جو ہیں، جیسے کہ احساس بلا سود قرضہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو جو تھریش ہولڈ ہے وہ کافی اونچا ہے. تو اکثر میں جب جا کے فیلڈ میں دیکھتی ہوں تو دکاندار ہے، اس نے اسپیئر پارٹس کی دکان ہے، وہ بھی بلا سود قرضہ اس نے لیا ہوا ہے. ایک سفید پوش خاندان ہے جو خاتون خانہ ہے، ان کا بیوٹی پارلر ہے، انہوں نے بھی 50,000 لے کے اپنی کاروبار کو بڑھایا ہوا ہے. ایسے بہت سے اگزامپلس ہیں کہ بلا سود قرضہ سے بہت سے ایسے لوگ مستفید ہوتے ہیں. اس کے علاوہ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ جو ہے وہ بہت سے سفید پوش خاندانوں کے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں. اور انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ایک بہت ہی اہم احساس کا حصہ ہے، کیونکہ پہلے حکومت پاکستان کی پچھلے 10 سال سے جو اسکالرشپ پالیسی تھی وہ ایم فل اور پی ایچ ڈیز کو سپورٹ کرتے تھے. کوئی ایم فل تک پہنچنے سے اس نے ایف اے بھی کرنی ہے، گریجویٹ اسٹڈیز بھی، انڈر گریجویٹ بھی کرنی ہے، اور وہاں پہ بہت لوگ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے. تو یہ بات مستند ہے اور مانی جاتی ہے کہ جو اگر کسی گورنمنٹ کا
ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी एलिविएशन है, किसी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, जैसे वजीर आजम कहते हैं ना कि पीछे जिंदगी की दौड़ में पीछे रहने वालों की फलाह किसी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, तो फिर हायर एजुकेशन पॉलिसी में अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पे फोकस करना सबसे ज़्यादा अहम होता है. तो ये जो पॉलिसी शिफ्ट है वो हमारी गवर्नमेंट लेके आई है. पिछले साल हमने 5 अरब की 50,700 स्कॉलरशिप्स दी हैं. इस दफ़ा प्रोसेस फिर इस साल का क्लोज हुआ है, फिर स्कॉलरशिप्स रोल आउट होंगी. तो आपका जो सवाल था वो ये था कि सफ़ेद पोश घराने किस तरह से एहसास से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तो वो स्कॉलरशिप से और बलासूद कर्जा से तो आज भी हो रहे हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं बिशाम सांगला से आया हूँ, सांगलारपुरा से. ज़्यादा एहसास प्रोग्राम से हमें 60,000 रुपये मिलता है. इसमें दुकान कराया ना, स्टोर खोल लिया. कर्जा लिया आपने? कर्जा लिया. दिन मत की मंग कोले मजदूरी कोला वस बिया मंग द कम शे मजदूरी को हमको कोयले द कोयले हाँ पशांगला के शांगला के कोड अंगू की शांगली उसुद्दीन के बिया अगर रुपये मंग तमेला 60,000 रुपये मंग आगे मैंने दुकान में मंग लौकड़ो वो सारे की मंग जान पर रोजगार के उड़े खुशायर हो देना. दुकान किसका खर्चा हुआ था? सो दुकान की मंग हर शहर उड़ दे, किराना स्टोर दे, हर चीज बकिश कोरना निज दे कोरदनेज दे. हाँ सुमरा फायदा उशी दरवाजे पगो 100 रुपये पे की पगो 600-700 रुपए में रोजाना ये कमा लेते हैं. खुशहाल है? दिल खुशहाल है भैया, बहुत खुश हूँ. अस्सलाम जी, मेरा नाम जमाल अहमद एंड पाक टीवी 24. मैम ये बताइएगा, जो बिजनेसमैन है, जो सरमायादार है, वो किस तरह लिंक्ड कर सकता है अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए? बिकॉज एहसास के पास तो डेटा है सबका. तो फॉर एग्जांपल मैं कोई इंडस्ट्री लगाता हूँ तो उसके बेनिफिशरीज एहसास प्रोग्राम के बेनिफिशरीज ही हों. कोविड के दौरान हमने एक विंडो खोली थी. वो विंडो ये थी कि जो लोग राशन देना चाहते थे वो हमसे पूछते थे कि कौन से लोग हकदार हैं. तो हम उनको जो अपनी लिस्ट थी वो एक्सपोज कर देते थे कि अगर वो कह देते कि जी लिया में मैंने 10,000 राशन देना है, तो हम उनको अपनी लिस्ट एक्सपोज कर देते कि जी कि लिया में ये 10,000 लोग जो हैं वो हकदार हैं, उन्होंने हमसे इमरजेंसी कैश नहीं लिया हुआ. और फिर इन पैरेलल हम एक स्ट्रीम हमारी थी कि वो फेसबुक से वो अपनी रिक्वेस्ट्स आती थी. तो इंशाल्लाह जब हमारा वन विंडो सर्विसेज आएंगी तो उसमें इस तरह की भी एक विजिबिलिटी होगी लोगों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, कि वो एम्प्लॉयमेंट के वक्त हमसे चेक कर सकते होंगे. वज़ीर आज़म की एक और डायरेक्शन है कि हम स्ट्रीट हॉकर्स को, यानी कि रेडी वाले जो भाई होते हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा करें. और वो भी हम अपने, क्योंकि अभी एहसास का नया सर्वे जो है वो 65% मुकम्मल हुआ है और इंशाल्लाह जून तक ये पाए तकमील को पहुंचेगा. तो उसमें भी हम ये करेंगे कि जो भी, जैसे इस्लामाबाद में अगर रेडी लगाना चाहता हो तो पहले हमारे डेटाबेस से चेक करेंगे. मेरा सवाल ये है कि इसी प्रोग्राम के तहत आपने एक इनिशिएटिव लिया था जो गरीब मुस्तहक लोग हैं उनको मवेशी देने का, यानी इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई थी, इसका मजाक भी उड़ाया गया जब भैंसें या मुर्गियाँ या गाय देने का. लेकिन चूंकि मैं गांव से हूं तो मुझे मालूम है कि ये एक अच्छा और बड़ा फ़ायदेमंद एक इनिशिएटिव था आपका. तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो कहाँ तक पहुँचा है और उसका फीडबैक क्या आ रहा है और आगे उसको कैसे लेके जाएंगे. शुक्रिया. जिस इनिशिएटिव का आपने जिक्र किया वो एहसास आमदन उसका नाम है. तो उसके ज़रिए हम माल मवेशी देते हैं. खाली माल मवेशी नहीं होते, दुकान का सामान भी होता है, चिंची, रिक्शा की बॉडी, वेल्डिंग का सामान, कारपेंटरी का सामान, सिलाई मशीन. और उसमें जो एप्लीकेंट होता है उसकी असेसमेंट होती है. जैसे अब कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, एक वेल्डर था और वेल्डर जो था वो एक वेल्डिंग की शॉप पे शागिर्द था. तो उसको कोई थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, काम तो वो सीख गया था, मगर उसको वेल्डिंग का सामान चाहिए था. तो वो वेल्डिंग का सामान हमने उसको प्रोवाइड किया. उसने अपनी दुकान खोली, 4 लड़के और रखे, अपनी भी इनकम ज्यादा की और 4 लड़कों को एम्प्लॉयमेंट दी और मतलब लोकल इकोनॉमी में एक सर्विस भी प्रोवाइड कर दी. तो इसी तरह हम माल मवेशी भी देते हैं, किसी को गाय, किसी को 3 बकरियां, किसी को भैंस. तो उसमें स्पेशली रूरल एरियाज में, देही इलाकों में, वो उनके लिए सेफ्टी नेट भी होता है. कोई शादी आ गई,
مطلب خدا نخواستہ کوئی گھر میں موت ہو گئی, ایک بیماری کے لیے پیسے چاہیے, ان کے لیے سیفٹی نیٹ بھی ہوتا ہے, اور ان کی گھر کی جو نشو نما ہوتی ہے وہ اس سے بہت اچھی ہو جاتی ہے. بچوں کو دودھ پلاتے ہیں, مکھن دیتے ہیں, دودھ سے اور چیزیں بناتے ہیں. اور نمبر 3 ان کی اس سے روزگار بھی ہوتا ہے, دودھ بیچتے ہیں, مرغیوں کے انڈے بیچتے ہیں. جب اس کا بہت مذاق بنا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا, کیونکہ یہ اس قسم کے لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں جن کی آن گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی مطابقت نہیں ہوتی. اگر آپ اپنی گاڑی میں صبح ایئر کنڈیشن گاڑی میں جائیں گے, ایئر کنڈیشن گھر میں بیٹھیں گے, ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھیں گے, آپ کو نہ کھانے کی فکر ہے, نہ آپ کو کسی چیز کی فکر ہے, بچے بھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں, آپ کی اچھی تنخواہ ہے, آپ کو اس غریب خاندان سے آپ بالکل آپ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے جس کے لیے ایک گائے ریولوشن ہوتی ہے. اس کے بچے پہلی دفعہ دودھ پی سکتے ہیں, وہ اس کے پاس 5 مرغیاں ہوں گی تو وہ انڈے بیچ کے کچھ انڈے گھر رکھے گی, کچھ انڈے بیچے گی. تو یہ پروگرام جو ہمارا ہے یہ پچھلے سال شروع ہوا تھا. 375 جو یونین کاؤنسلز ہیں, جو 23 سب سے پسماندہ ترین ڈسٹرکٹس تھے, اس سے ہم نے شروع کیا تھا, اور کووڈ کی وجہ سے اس کی رفتار میں ذرا کمی آئی, اور اب انشاءاللہ اس کا کام دوبارہ زیادہ آن ٹریک ٹارگٹس پہ آ رہے ہیں. میں دوبیلا غازی سے ہوں, گاؤں والدالجبی, تحصیل غازی, ضلع ہری پور ہزارہ سے ہوں. میں ہاؤس وائف ہوں نا. بچے میرے 3 ہیں, 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. ٹھیک ہے. میرے گھر کے حالات پیچھے صحیح نہیں تھے, خامد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں, تو اس وجہ سے میں نے احساس پروگرام کا مطلب عمران خان کا ٹی وی پہ دیکھا, تو جی پی ٹی آئی والوں سے میں نے رابطہ کیا کہ اگر یہ پروگرام آ جائے تو مجھے اطلاع کرنا, میں ان سے قرضہ لینا ہے نا. تو میں نے 20,000 لیا ہے. پھر میں نے کمیٹی محلے میں چل رہی تھی, وہاں تھوڑے سے پیسے خرچ کر ڈال دیے. وہاں سے مجھے اکٹھے ملے, میں نے دکان بنائی منیری کی, اور 7 مرغی وہ کام کیا ہے. 100 مرغی میں نے مرغیاں لیے, مرغے جو تھے وہ بیچ دی ہیں, تقریباً 16-20,000 کے بک گئے. اس میں آپ کو فائدہ ہوا مرغیاں بیچنے؟ بہت زیادہ. گھر میں بھی کتنے کی مرغیاں لی تھیں آپ نے؟ میں نے 20,000 کی مرغیاں لی ہیں. اچھا. چوزے لیے ہیں نا, وہ میں نے پالے ہیں. اوپر چھت پہ میں نے رکھے ہیں, مکان بنایا ان کا. اور آپ نے بیچے کتنے کے؟ ابھی بیک رہے ہیں. انڈے بھی روز جاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا کتنے جاتے, لیکن سیرلی ہوتی ہے میری. گھر کا بھی گزارا رہتا ہے, بچوں کا بھی ہوتا ہے, ان کی تعلیم بھی میں نے اب جاری کی. پہلے میں نے ان کو ڈراپ کر دیا تھا, میں نے کہا میں نہیں اٹھا سکتی تعلیم کا بوجھ بچوں کا. پھر میں نے یہ کام شروع کیا ہے, تو اس وجہ سے میری منیاری کی دکان بھی چل رہی ہے. مطلب بچوں کے کپڑے بھی ہیں, جوتے وغیرہ, لیسیں وغیرہ, مطلب بہت بڑی میں نے دکان بنا لی ہے. اور یہ سب 20,000 سے آپ نے کی؟ تو میں نے محلے میں کمیٹی میں تھوڑے سے ڈالے ہیں, کمیٹی اکٹھی مجھے مل گئی ہے. مطلب ان کو بھی دیتی ہوں, ادھر بھی گھر میں بھی خرچہ, لیکن میرا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. ان کی ہمت کو آپ داد دیں. ان کے گھر میں بیماری تھی, انہوں نے قرضہ اٹھایا. اب بھی بیمار ہیں, میرے ہسبینڈ اب بھی بیمار ہیں, مگر ساتھ عورت ہوتے ہوئے دکان ڈالی, چوزے خریدے ان کی. اب میرا دیکھی میں لوگوں نے, مردوں نے مکان یہ دکانیں بنانی شروع کر دی. آپ کی دکان پہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. آپ ویلکم, آپ کو میں کروں گی. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. یہ عمران خان کی وجہ سے سارا کام میں نے کیا ہے, تو عمران خان کا میں اپنے دل سے بے حد مشکور ہوں, شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں.